أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاها من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد. لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر. يعصب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهدبر السالب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجباء
بنت محمد المصطفى التي قالت سبت علي سبت علي مصائب لو أنها بضعة الرسول فاطمة الزهراء. الله والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين، وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل عجل فرجهم وأهل بيتهم الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجہ. تمام مصیبتوں کا حل ظہور مولا ہے، مشکل کشائے زماں ہے. ہماری محنتیں فکر مرکوز رہیں، بار بار کوشش کرتے رہیں، کوشش میں تھکے نہیں. یہ لوٹ مچار خون خرابہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے. وہ آنے والے ہیں، ان کا انتظار کریں جو امن و امان پھیلانے والے ہیں، دنیا کو جنت بنانے والے ہیں انشاءاللہ. امام کی آمد کے انتظار میں جہاں فکری تیاری جسمانی تیاری ہو، دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ تخلیص عقائد ریکنڈیشننگ آف بلیفز کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری 8ویں کڑی ہے.
کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فکر جہاں پر غلطی کر رہی ہے اس کی تصحیح کریں، اس لیے کہ انسان کے عمل کا دار و مدار فکر پر ہے۔ جتنی فکر بہتر ہوگی عمل اس کا بہتر ہوگا، جتنی گہرائی فکر میں ہوگی عمل میں اتنے ہی اچھے نتائج نکلیں گے۔ انسان اگر مفکر نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے۔ انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس فکر ہے، سوچنے کی ایبلٹی ہے، وہ سوچ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو، اپنے ماحول کو بدل سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے اہم چیز ہم سب کو کام کرنا ہے، آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے لیے اپنی فکر کو صحیح کرنا ہے۔ اب تک جو باتیں کی گئی ہیں اس کا ریپیٹیشن ضروری نہیں ہے، وقت نکل جائے گا۔ آج جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے، انسان کی دو کیفیتیں ہیں، دونوں نفسیات سے متعلق ہیں، سائیکالوجی سے متعلق ہیں۔ ایک کمپلیکس ہے، احساس کمتری۔ یہ کمپلیکس انسان میں نہیں آنا چاہیے، اور خصوصاً مسلمان میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ کمپلیکس انسان کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ کتنا ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑے دولت مند کی اولاد کیوں نہ ہو، اگر یہ احساس ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کمپلیکس، احساس کمتری۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم کو کبھی کمتر محسوس ہی نہیں کرنا ہے۔ قرآن نے یبن آدم یبن آدم یبن آدم کہا ہے۔ یبن آدم، اے بنی آدم، کیوں کہا یبن آدم؟ بہت خوبصورت اشارہ ہے تفسیر تسنیم کا، آیت اللہ جواد عملی حفظہ اللہ۔ یبن آدم، اگر آپ کسی مرجع کے بیٹے یا کسی کامیاب انسان کے بیٹے سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں یہ فرزند آغا ہیں، بہت آغازادے ہیں، یعنی یہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں، آغا کے فرزند ہیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے یبن آدم تم آغازادے ہو۔ ہاں، توجہ کا طالب ہے، اس لیے کہ تم کس کی اولاد ہو؟ جس کا باپ مسجود ملک بنا، جس کے باپ کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا۔ تم بہت عظیم ہو، تم معمولی نہ سمجھو، تم آغازادے ہو، بہت بڑے ہو، تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارے پاس یہ بڑپن کو کبھی احساس کمتری میں نہ لے جاؤ۔ یبن آدم، قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم۔ قرآن نے کئی جگہ پر یا بنی آدم کہا ہے۔ تو بنی آدم کیوں بنی آدم ہیں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کو اللہ نے علم کی بنا پر ممتاز کیا تھا، اور وہ علم کی بنا پر کہا تھا ملائکہ سے سجدہ کرو۔ سبوں نے سجدہ کیا، ایک ہی نے نہیں سجدہ کیا، جس نے غرور کیا۔ مغرور کبھی سجدہ نہیں کرتا، جو سجدہ کرتا ہے وہ غرور نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ خدا نہ خاصا گناہ ہوا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، ایسا گناہ جس کا بولنے کو ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ کے معنی معاف کر دے، واتوب الیہ کے معنی کیا ہے؟ واتوب الیہ کے معنی جس مقام پر میں نے چھوڑا تھا وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، گرے ہوئے مقام پہ نہیں، جہاں پر میں نے اپنے آپ کو چھوڑا تھا وہاں سے بلند ہونا چاہتا ہوں۔ واتوب الیہ، ریٹرن بیک، میں اپنے آپ کو وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، ورنہ جو ہے گرتا چلا جاؤں گا۔
کوشش کریں اچھی طرح سے. یہ دو چیزیں میری مائیں میری بیٹیاں سن رہی ہیں، اولاد کی تربیت میں کبھی مایوسی آنے نہ دیں، کبھی بچے مایوس نہ ہو، کتنی ہی غربت کیوں نہ ہو. بچے کو وادار کریں، یقین دلائیں کہ تم ترقی کر سکتے ہو. دنیا نے جتنے بھی دولت مند ہیں وہ سب غربت سے ہی آگے بڑھے ہیں، کوئی پہلے ہی سے ماں کے پیٹ سے ہی دولت مند پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمت دلاؤ بچوں کو پہلے ہی سے. اور سب سے بڑی بات ہے یا علی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حیدری. مجھے یہ دو اشعار بہت پسند ہیں جی، بہت بولتا ہوں، بہت جگہ بولتا ہوں، ہر مرتبہ یاد دلاتا ہوں جی. کیا یا علی کہو تمہارے پاس تو یہ علی ایک انرجی کا نام ہے، یہ قوت کا نام ہے. آگے بڑھو. کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا. آخری سب تک آواز آنا. کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا. نام علی ہے نام خدا، نام علی ہے نام طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں. ابھی نہیں بدلی ہے. طوفان نوح، بطن ماہی یونس، زندان یوسف، آگ ابراہیم. طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا. میرے بچوں میرے جوانوں، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا، اس لیے کہ تمہارے پاس علی ہے. احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا. یورپین فلسفر نے ایک جملہ کہا ہے، سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، سارے آئیڈیالوجیز ختم ہو جائیں گے، لیکن اہل بیت کی فکر ختم ہونے والی نہیں ہے. کہا کیوں بھائی کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کہا سامنے انہوں نے دفاع کے لیے حسین رکھا ہے، نا امید نہیں ہونے کے لیے امام زمانہ کو رکھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جی نا امید کبھی نہیں ہونا. بھائی یہ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، ایک ہے بالقوہ. علماء کرام تشریف ہیں، بہت سے علماء یہاں پر لباس میں نہیں ہیں، امام زمانہ کے جاسوس ہیں. امید ہے کہ ہماری تصحیح کریں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ان تمام علماء کی، مراجع کے، رہبر کی، آپ تمام کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی نا امید نہ ہوں، ہمیشہ امیدوار رہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، دو آیتیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. غمگین نہیں ہونا کبھی، کبھی غمگین نہیں ہونا، کبھی پریشان نہیں ہونا. انتم الاعلون، تم اعلیٰ ہو. یہ صرف آپ ہی پہچان سکتے ہیں، علی والے ہی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور ایک
ایک دوسری آیت سنانے جا رہا ہوں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو آر دی بیسٹ. امریکہ بیسٹ نہیں ہے، رشیا بیسٹ نہیں ہے، چائنا بیسٹ نہیں ہے. یو آر دی بیسٹ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیوں تم بہتر ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو. حتیٰ مولا کے پاس جاتے ہو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انسان اپنے پوٹینشلز بالقوہ کہتے ہیں، پوٹینشلز بالقوہ، اس کے بعد بالفعل. اللہ نے پوٹینشلز دیے ہیں، اس کو کار میں لانا، کام میں لانا ہے. یہ جو پوٹینشلز ہیں، ایبیلٹیز ہیں، ان ایبیلٹیز کو کیا کرنا ہے؟ کام میں لانا ہے. جو کام میں لائے گا پھر وہ انسان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا نطفہ ماں کے شکم میں جاتا ہے تو کتنے ہوتے ہیں اس میں؟ 6 ملین بچے ہو سکتے ہیں. 6 ملین، ایک نہیں 6 ملین. ان میں سے ایک تیرتا ہوا نکلتا ہے. تو 6 ملین میں سب سے لڑ جھگڑ کے نکلتا ہے، سب کو ہٹا کے نکلتا ہے، پھر نکلتا ہے. اسی طرح بلینز میں تم انسانوں آگے بڑھ سکتے ہو. کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون ہے. اگر بس سٹینڈ پہ بیٹھے ہو اسی پریشانی میں کہ بس میں جگہ نہیں ہے، تو کبھی بس میں جانے والے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بالقوہ پوٹینشل، بالعمل، عمل کے ذریعے سے. پوٹینشل کو عمل کے ذریعے سے. نوجوانوں پہ دیکھیے، یہ باتیں جو کرتا ہوں میں کوئی ایسی نہیں ہے، بہت ہی گہری. امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اس پہ اور کام کریں. بہت سرسری طور پہ میں کہہ جاتا ہوں، لیکن ہے بہت ہی اہم. میٹیریلسٹک ورلڈ، سائنٹسٹ ورلڈ، AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان کے پوٹینشل کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں مگر محدود ہیں. بہت غور کیجئے انشاءاللہ. اور اگر آج نہیں سمجھ میں آئے تو پھر اس مجلس کو سنیے اور اس ٹکڑے کو یہاں سے شروع کیجئے. یہ کیا کہنے جا رہا ہوں. غیر سے ہم الگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری سوچ الگ ہے، ہماری فکر الگ ہے. کیسے؟ دنیا نے انسان کو جو پہچانا ہے وہ حس گرائی ہے. حس یعنی محسوس کے ذریعے سے پہچانتا ہے. دیکھتا ہے تو پہچانتا ہے، سنتا ہے تو پہچانتا ہے، زبان بولتا ہے تو پہچانتا ہے، چکھتا ہے تو پہچانتا ہے. حواس خمسہ جانتے ہیں آپ لوگ. جی دنیا جتنا بھی پہچانتی ہے دنیا، وہ حس گرا ہیں. حس گرا کے معنی کیا ہے؟ وہ حسی دنیا میں رہتے ہیں. چنانچہ مثال دیتا ہوں آپ کو، اچھی بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو دوائیں ہم لوگ کھاتے ہیں یہاں پر، اس دواؤں کا پہلے امتحان ہوا ہے. یہ دواؤں کا امتحان کہاں پہ ہوا ہے؟ پہلے گینی پگس ہیں اور ریٹس ہیں، وہ چوہوں کو پہلے کھلایا جاتا ہے. توجہ. اور چوہوں کو پہلے وہ بیماری دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ دوا کے ذریعے سے اس کو کیور کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کو لانا چاہیے. تو وہ خود مغرب والے پہلے نہیں کھاتے ہیں، پھر یہ تھرڈ ورلڈ میں، تیسری دنیا میں پھر انتظام کرتے ہیں کہ یہ پہلے یہ ان کو کھلائیں گے، دیکھیں گے پھر یہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پھر ہم کو کھلایا جاتا ہے. پھر یہاں کامیابی ہونے کے بعد پھر وہ دوا اپنے مقام پہ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان کو کس کے ذریعے سے پہچانا؟ مجمع میرا ساتھ رہے. انسان کو چوہوں کے ذریعے سے پہچانا. توجہ، بہت اچھی طرح سے توجہ کیجئے. انسان کو جو دوا دی جا رہی ہے
چوہوں کے ذریعے سے. جو چوہوں کے ذریعے سے انسان پہچانوائے وہ انسان کی حقیقت سے کیا واقف ہوگا؟ انسان کے پوٹینشل سے کیا واقف ہوگا؟ اسی لیے ہمیں اس کے پاس جانا ہے جو کریٹر آف دی ہیومن بینگ، انسانوں کا خالق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما کفورا. کہاں سے ہم انسان کو لاتا ذات پروردگار؟ چوہوں سے نہیں لاتا، ملک سے بلند بنا کے لاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے اب یہ ڈاکٹرز ماشاءاللہ اس میں بہت سے ڈاکٹرز ہوں گے، بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، اللہ سلامت رکھے. ڈاکٹرز کا پوزیشن بہت زیادہ ہے. جس قوم میں ٹیچرز کی قدر نہیں ہوگی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ایک ٹیچر ایک انسان کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ بنا سکتا ہے. مگر ہمارے پاس ٹیچر کی جو حالت ہے، ایجوکیشن کی جو حالت ہے، ایجوکیشن کا جو پورشن ہے، آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے مجھے اس میں جانا نہیں ہے، نہ میں سیاسی انسان ہوں. میں اتنا کہوں گا ٹیچر انسان کی قسمتوں کو بدل سکتا ہے. ٹیچرز کی قدر کیجئے، جتنا ہو سکے اس کی کمک کیجئے، آپ کی نسلیں بہتر ہو جائیں گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ماشاء اللہ اچھی طرح سے سن رہے ہیں، مگر آپ ذرا سا میرے ساتھ بات کرتے ہوئے صلوات کے ذریعے سے بتائیے سن رہے ہیں. انسان کے اندر پوٹینشلز موجود ہیں، اس کو بالقوہ کو بالفعل، یعنی پوٹینشلز کو پریکٹیکل میں لا کر کے ان پوٹینشلز کو ثابت کرنا ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو انوائرمنٹ بنانا ہے، ماحول بنانا ہے. اسی لیے ماں سے کہا گیا، دیکھیں سب سے بڑھ کر ماں. کب سے ماں بچہ کب سے ترقی کرتا ہے، کب سے تربیت بچے کی. میں نے تربیت اولاد کی مجلسیں پڑھی محفل مرتضیٰ میں 2000 میں، اس کے بعد بھی کئی مقامات پر اس موضوع پر کام کیا دنیا بھر میں. میں کہتا ہوں کہ میں دو موضوعات پہ بہت زیادہ بولتا ہوں، ایک تربیت اولاد، دوسرے خاندان کی بھلائی، اجتماعی زندگی میں فیملی لائف. یہ دو پر بہت زیادہ بولتا ہوں اس لیے کہ فیوچر ہمارا ان دو موضوعات پر ہے. ایک یہ کہ اولاد کی تربیت ہو، دوسرا ہے کہ خاندان بہترین خاندان ہو، صلح والا خاندان ہو، صفائی والا خاندان ہو. ابھی جو میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں ابو طالب میں، حسینی گھرانہ. حسینی گھرانہ کیسا ہو؟ انشاءاللہ آپ لوگ جب محرم ختم ہو جائے ان مجالس کو سنیے، خصوصاً میری بیٹیاں میری مائیں سنیں، انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہنچیں گے. اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اولاد کی تربیت ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کے پیدائش کے بعد ہے. نہ، اولاد کی تربیت انتخاب ہمسر سے شروع ہوتی ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. کہاں سے اولاد؟ میری طرف سے نہیں، پھر میرے پیچھے یا حدیث ہو یا قرآن ہو تب میں بولتا ہوں. اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انتخاب ہمسر، چوزنگ اے اسپاؤس. ہمسر کیسا ہو، ہمسر کیسی ہو. آفس میں ملاقات ہو گئی، گالوں سے محبت ہو گئی تو پھر محبت ہو گئی، شادی ہو گئی. بالوں سے محبت ہو گئی تو محبت ہو گئی، شادی ہو گئی. یہ شادی تربیت کے لیے نہیں ہے، یہ حس گرائی ہے. اسی طرح سے چوہوں سے. اب دیکھیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مولا علی جس نے شب لیلۃ الحریر جنگ صفین میں 70 نسلوں کو دیکھ کر کے حملہ کرتا ہے. ہاں بھائی مالک اشتر، تم میں مجھ میں فرق ہے. تم جو بھی آئے تم نے لڑا دیا، میں نے ہر ایک کو نہیں مارا. دیکھا 70 نسلوں میں ایک مومن ہے. ہائے ہائے ہائے، اتنی گہری نگاہ رکھنے والا علی
اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں بھیا عقیل ایسے گھرانے میں میری شادی کرا دو جس سے مجھے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو حسین کی مدد کرے. جی اب یہ کون ہے مولا علی جو رات کو 70 نسلیں دیکھنے والا بھائی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ معلوم ہے یہ وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. 17 نمبر سورہ اسراء آیت نمبر 36 یہ موضوع میرا کہ پروفیشنلزم کی ریسپیکٹ کریں. باقاعدہ حملہ ہو رہا ہے مجتہد کی کیا ضرورت ہے، اجتہاد کی کیا ضرورت ہے، میں خود مجتہد بن سکتا ہوں، کتابیں موجود ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. بے وقوف ہو، جانتے نہیں ہو، ابھی تک نادانی میں گھرے ہوئے ہو، بغیر اجتہاد کے تم موو نہیں ہو سکتے، یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. گاڑی خراب ہوتی ہے تو جاتے ہو میکینک کے پاس، بیمار ہوتے ہو تو جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس، اگر کچھ معلوم نہیں ہے تو جاتے ہو معلوم جس کے پاس معلوم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے اس سے پوچھو جسے معلوم ہے. یہ چھوٹی چیز ہے، فطری چیز ہے. اس فطری چیز کو کیسے ختم کر سکتا ہے انسان؟ مولا امیر المومنین کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے. کون ہے عقیل؟ جو عرب کی نسلوں کا ماہر، عرب کی نسلوں کا ماہر عقیل. خود مولا جو ہے 70 نسلوں کو دیکھنے والے، چونکہ ان کی آفس کھلی ہوئی ہے عرب کے نسلوں کو دیکھنے کی، مولا ریسپیکٹ کر رہے ہیں. دیکھو پہلے ہی بتا رہا ہوں میں، علی ہوتے ہوئے اس کے پاس جا رہا ہوں جو اس میں پرفیکٹ. اجتہاد کو مولا نے اس وقت سے سمجھا ہے کہ دیکھو کون ہوں میں بہت جانتا ہوں، لیکن ریسپیکٹ کرو پروفیشنلزم کی. پروفیشنل کون ہے؟ عقیل میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نسلوں کو دیکھ کے بتاتا ہے. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں مجھے ایسے گھرانے سے شادی کرا دو. جوانوں شادی آج کل نکاح شادی ایک اتنا پرابلم بنا کے رکھے جس میں لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے بیٹھے. کل بھی میں نے کہا دیکھیے جب تک ہم لوگ اپنے خیالی دنیا سے نکل کر اسلامی دنیا میں نہیں آئیں گے کامیابی ہونے والی نہیں ہے. دنیا یہ خیال اور ہے، دنیا یہ اسلام کچھ اور. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تربیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ انتخاب ہمسر سے. دیکھو کس کے گھرانے میں شادی کرنا تاکہ بچے نسلوں کا مسئلہ ہے. جی اب آئیے، شادی کرنا واجب ہے سنت؟ ہاں ہمت کریے، کوئی دیکھیے کیا کہیں. جی جو سنت کہہ رہے ہیں صحیح ہیں، جو واجب کہہ رہے ہیں صحیح ہیں. حدیث کیا ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہر مولوی جو ہے نکاح پڑھنے سے پہلے یہ حدیث ضرور سناتا ہے. سرکار نے فرمایا نکاح سنت ہے، جو اس سنت کو ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تاکید ہے، اگر گناہ کا امکان ہوا تو شادی واجب ہو گئی. کون مرد ہے، کون جوان ہے جس کو گناہ کا امکان نہ ہو؟ اسی لیے جلدی ASAP بیٹا جاب کرا تو تب شادی ہوگی، گھر بنایا تو. ارے بھائی تم کیا بناؤ گے؟ قرآن کہتا ہے ان کنتم فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. تم شادی کرو دولت میں دوں گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. محمد وعجل. ساتھ رہیں بہت اچھی طرح سے. کب سے تربیت بچے کی؟ انتخاب ہمسر. نکاح کرنا واجب نہیں ہے. اچھا بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے. شادی کر لیا، ابھی حالات اچھے نہیں، بھائی 1 سال 2 سال 3 سال آپ کوشش کریے، روک سکتے ہیں شرعاً، کوئی اشکال نہیں ہے. آپ بچوں کے آنے سے پہلے آپ بچوں کو روک سکتے ہیں 10 سال
تاکہ پہلے میں تیار ہو جاؤں، اس لیے کہ معصوم بچے آ رہے ہیں، ان کی تربیت آسان نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں، میری بیوی تیار ہو جائے، بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت امتحانات ہوتے ہیں، اسی لیے شادی سنت، بچے پیدا کرنا سنت، پیدا ہونے کے بعد تربیت واجب۔ اب سمجھے آپ تربیت اولاد کتنی اہم ہے۔ نکاح سنت، اولاد کا پیدا کرنا سنت، تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فانی اباہی بکم الامم ولو بالسقط، سرکار نے فرمایا اولاد 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 اولاد، آگے بڑھو بہت زیادہ، حتیٰ میں تمہارے نمبر پہ بھی میں فخر کروں گا، میرے پاس اتنے ماننے والے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں میں قیامت کے دن میں نمبر پہ میرے ماننے والوں پر بھی میں فخر کروں گا، حقیقت یہ ہے۔ تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انتخاب ہمسر سے، اور پیدا کہاں سے اور آگے پنپتی ہے؟ ماں کے شکم میں، ماں کے شکم میں۔ اچھا یہ بھی سائنٹیفک دنیا ہے، سائنس یہ کہتی ہے حواس خمسہ میں سب سے پہلی حواس جو کام کرتی ہے وہ سماعت ہے۔ انسان شکم مادر میں سب سے پہلے جو حواس کام کرتے ہیں اس کا نام ہے سماعت، ہیئرنگ پاور ہے نا، سماعت، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ اسی لیے قرآن میں سمیعاً بصیرا، پورے قرآن میں اٹھائیے سمیعاً بصیرا، بصیرم سمیعا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن بتا رہا ہے پہلی سینس جو کام کرتی ہے وہ کیا ہے؟ سماعت ہے۔ اگر ماں قرآن سن رہی ہے تو بچہ قرآن سنے گا، اگر ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو بچہ ڈرامہ دیکھے گا، بعد میں پیدا ہونے کے بعد ڈرامہ بازی کرے گا، اور کیا کرے گا بھائی؟ جی اسی لیے ماں کی تربیت، میری مائیں میری بہنیں بی کیئرفل، بہت ہوشیار رہیں۔ اب اس بچہ جو معصوم ہے اس کو تم چار لگا سکتے ہو، اسی لیے تمہارے پاس نمونہ ہے۔ کون سا نمونہ ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و یہ بھی یاد رکھیے جملہ، پھر بھی میں ریپیٹیشن بہترین چیز ہے، ہر بچہ گود میں آتا ہے معصوم ہے۔ جی انوسینٹ کہتے ہیں نا بچہ، کتنا معصوم بچہ ہے، کتنا معصوم بچہ ہے، ہاں بچے معصوم ہیں۔ کمال یہ ہے کہ معصوم لیں اور سوسائٹی میں معصوم دیں، یہ ہے چیلنج۔ آدم تم بھی آ جاؤ، نوح تم بھی آ جاؤ، ابراہیم تم بھی آ جاؤ، موسیٰ تم بھی آ جاؤ، عیسیٰ تم بھی آ جاؤ، انبیاء آؤ، اولو العزم پیغمبر آؤ، تمہارے گودوں میں معصوم دے رہا ہوں۔ چیلنج یہ ہے کہ پلٹا دو معصوم، اگر معصوم دو تو جانو سب انبیاء ٹھٹر گئے، فاطمہ آگے بڑی، پروردگار اس چیلنج کو میں لیتا ہوں، معصوم لوں گی، معصوم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، وعجل فرج۔ شہزادی نے دنیا کے سامنے چیلنج پیش کیا، جہاں امام حسن حسین علیہ السلام امام ہیں وہاں پر زینب و ام کلثوم کے کردار پر بھی کوئی حرف نہیں لگا سکتا۔ جی کون ہیں یہ لوگ اس گھرانے کے؟ تو ہم لوگ کوشش کریں پوٹینشلز کو سمجھیں، ایبیلٹیز کو سمجھیں، بالقوہ کو سمجھیں۔ مولا کے چند شعر ہیں، سنیں گے آپ لوگ؟ آج کل تو اشعار کی دنیا بہت زیادہ ہے، شعر ماشاءاللہ اتنے شاعری ہو گئی ہے، اب لوگ جو ہیں شاعری کے ذریعے سے عقیدہ سمجھ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا کام مت کیجئے۔ شاعری، شعر جو ہے ایک شاعر کی فکر کا نتیجہ ہے، شاعر کی فکر کا نتیجہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ آج شیعوں میں جو اشعار کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، اہل بیت کے بعد شیعہ کون ہے؟ مفوضہ۔ مفوضہ کون ہے؟ جو بلیو کرتے ہیں اللہ نے کائنات بنائی پھر اہل بیت کے حوالے کر دیا، اب اللہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے، اہل بیت چلا رہے ہیں۔ اس طرح کی فکر نہ علی نے دی، نہ حسن نے دی، نہ حسین نے دی۔ یہ شعر کی شاعر کی شاعری ہے، نہ قرآن ہے نہ قول معصوم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ
ابھی ہندوستان میں آپ نے دیکھا انسیڈنٹ، ایک شاعر نے شاعری کی، اشعار بالکل واضح طور پر غلط ہے، انہوں نے روکا تو مولانا آپ کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، میرا الگ ہے. ارے بھی یہ ڈپارٹمنٹ کیسے الگ ہو گیا کہ شاعر کا عقیدہ الگ ہو گیا، مومنین کا عقیدہ ہو گیا؟ یہ کس دنیا میں لے جانا چاہتے ہو؟ اشعار کے ذریعے سے اگر جگانا ہے تو جوانوں کو جوان بناؤ، جوانوں کو باہمت بناؤ، جوانوں کو امام زمانہ کا سپاہی بناؤ، جوانوں کو اتنا کام میں لاؤ کہ جوان آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے بتائیں ہم علی والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. پوٹینشل بالقوہ. سنیے اچھی طرح سے، کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، کتنا ہی کچھ بھی ہو جائے کبھی مایوس نہ. ہر مرتبہ کرن جو ہے اللہ کی طرف سے رکھے. جی ہاں، اسی لیے اسلام میں خودکشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہر مرتبہ ہے امید. جہاں سارے امیدیں ختم ہو جائیں، جو کرن پھوٹتی ہے اس کا نام ہے خدا. جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر اللہ کہتا ہے میں ہوں تیرے ساتھ. سنیے بہت اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کل دیر ایک رات باقی ہے میرے ساتھ آپ لوگ. 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں پریشانی نہیں ہے نا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے اللہ. دواؤ فیکا وما تبصرون. مولا کے اشعار ہے، عربی میں دیوان ہے مولا کا. دواؤ فیکا وما تبصرون، تیرے اندر ہی دوا ہے، تو دیکھتا نہیں ہے. دواؤ فیکا وما تبصرون، داؤ منکا وما تشعرون. درد بھی تمہارا ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے. تو معلوم ہے پریشانی کہیں باہر سے نہیں آئی ہے. درد بھی تمہارا ہے، دوا بھی تمہارے اندر موجود ہے. درد کو بھی تم ختم کرو دوا کے ذریعے سے، اندر تمہارے اندر ہی. کیسے؟ اتزعم انت جرم صغیر فیک انتبہ عالم اکبر. کیا تو خیال کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا جرم ہے، ایک چھوٹا سا جراثیم ہے؟ تیرے اندر علوم کا ایک سمندر ہے، کائنات چھوٹی تو بڑا. اللہ اکبر. یعنی انسان کتنا بڑا ہے؟ 170 بلین گیلیکسی، 170 ارب کہکشانیں چھوٹی، میں بڑا. کیا بڑپن ہے یہ؟ اتزعم انت جرم صغیر فیک انتبہ عالم اکبر. انت الکتاب المبین الذی، اللہ علی علی علی، تو ہی وہ کتاب مبین ہے. بِأَحْرُفِهِ يَظْهِرُ الْمُضْمِرُ، تو ہی وہ کتاب ہے جن حروف کے ذریعے سے ساری دنیا میں مظہریت چھائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. علی ابن انت الکتاب الذی، تو ہی وہ کتاب ہے، تو کوئی معمولی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں، یہ کہنے والا کون ہے؟ امیر کلام ہے. جب وہ کہہ دیتا تھا کہہ دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر اس کے بڑھ کر کوئی کہہ سکتا ہے یا رسول کہہ سکتا ہے یا اللہ کہہ سکتا ہے. مولا کا کلام ہے. انت الکتاب الذی، کتاب المبین الذی بأحرفہ یظہر المضمر. تیرے اندر بہت سے راز ہیں، تیرے حروف کے ذریعے سے تم بہت کچھ دنیا کو ظاہر کر سکتے ہو کہ تم کس کو ہو. دیکھیے انسان ریفلیکٹر ہے. ریفلیکٹر یعنی منعکس کرنا، انعکاس کرنے کی اس میں صلاحیت ہے. یہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ انعکاس کرتا ہے. انعکاس کرتا ہے، صلاحیت کر. جیسے آپ ہیں وہ بتا دیتا ہے. آپ میں صلاحیت ہے انعکاس کی. کون سے انعکاس کی؟ الہی صفات کے انعکاس کی صلاحیت آپ میں موجود ہے. وہ رحمان ہے تو رحیم آپ بن سکتے ہیں، رحیم ہے تو رحیم بن سکتے ہیں، وہ ستار ہے تو ستار بن سکتے ہیں، وہ غفار ہے تو غفار بن سکتے ہیں. صلاحیتیں آپ میں موجود ہیں. ریفلیکٹ کیجئے کسی اور کو نہیں. ڈرامہ باز کو ریفلیکٹ مت کرو، خدا کو. تو کیوں تم لوگ ہیرو کی، دنیا کی ہیرو کو ریفلیکٹ کر رہے ہو؟ اس کو ریفلیکٹ کرو، تم بہت بڑے ہو. بِأَحْرُفِهِ يَظْهِرُ الْمُضْمِرُ.
وما حاجت لک بخارج، باہر سے کسی چیز کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر ہی ایک دنیا ہے، اس کو ایکسپلور کرو۔ انا علی فاسألونی اخبرو، میں علی ہوں، مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو چوہوں سے انسان کو ملایا گیا، گینی پگ سے انسانوں کو ملایا گیا، لیکن ہمارا دین انسانوں کو یہاں سے نہیں ملاتا ہے فرشتوں سے، ملائکہ سے افضل اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ یہ افضلیت کس بنا پر ہے؟ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سب علم دے دیا گیا۔ فرشتوں سے پوچھا بتاؤ سوالوں کا جواب، فرشتوں نے ہم کو کچھ نہیں معلوم، اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم نے مجھے ہمیں سکھایا، اس سے زیادہ ہم جانتے نہیں۔ آدم کو پوچھا آدم تم بتا دو، آدم بتا دیے۔ میں نے نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں کیوں خلیفہ بنا رہا ہوں، بتایا خلیفہ علم کی بنا پر بناتے ہیں، جہل کی بنا پر خلیفہ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اجل فرج، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے بہت ہی دین کو، ایک جملہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، دین کو دین سے سمجھیے، دین کو دین سے سمجھیے۔ بے دین دین نہیں دے سکتا، بے دین کبھی آپ کو دین دینے والا نہیں ہے جی۔ اور مجھ میں بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ میں 1 گھنٹے تک آپ کو بٹھا سکتا ہوں، اٹھا سکتا ہوں، نعرے طلبہ سب بہت اچھی ہوگی مجلس، مگر اٹھ کے جائیں گے تو کچھ آپ کو ملے گا نہیں ہے۔ آپ کا کبوتر بگاڑ کر کے میں اپنا الو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ ممبر ہے۔ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں خطبہ ممبر پہ جانے والے، ایک مثال میری ہمیشہ یاد ہے، یہ مجمع سامنے ماشاءاللہ اتنا بھرا ہوا حال، باہر گاڑیوں میں کتنے ہزار ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، کم از کم 5000 اگر کہیں تو 5000، میں 1 گھنٹہ مجلس پڑھوں تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5000۔ ان کے آنے کا 1 گھنٹہ، جانے کے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، سننے کے تو ایک مجلس کے کتنے ہو گئے؟ 3 گھنٹے۔ 5000 کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 15000 گھنٹوں کی ذمہ داری میرے گردن پہ ہے۔ روز قیامت باقری سے پوچھا جا گیا، تم جا کر کے کراچی میں ہانک کر کے آ گئے، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ مجلس پڑھ دیے، ان گھنٹوں کی ذمہ داری تم لیتے ہو؟ یہ ہے دین۔ اس لیے مجھے بہت ڈر کے بیٹھنا ہے، یہ مقام ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھوں، میں سب کہتا ہوں یہ مقام، سب کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ ممبر رسول۔ تو ممبر رسول سے رسالتیں نکلنا چاہیے، خطابتیں نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ حیدری، میرے ساتھ رہیے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، ماشاءاللہ ایک جنرل پریکٹیشنر ہے، ایک اسپیشلسٹ ہے، خدا نخواستہ کوئی اسپیشلسٹ پرابلم ہوا تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، جانے کے بعد کہیے ڈاکٹر صاحب ویسے تو کھاتا پیتا سب کچھ وہ ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن میرا سوچنے کا انداز ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے مجھے جادو کر رہی ہے۔ جی ڈاکٹر بولے گا کہ میں اسپیشلسٹ ہوں، جی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، آنکولوجی ہوں، یا ایک ENT کا اسپیشلسٹ ہوں، اس سے زیادہ میں جانتا نہیں ہوں۔ اگر یہ بیماری ہے تو کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو معلوم ہوا انسانی اقدار کی طبابت ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ عجیب و غریب جملہ کہے گا، ڈاکٹروں سے بہت معافی چاہتے شرمندگی کے ساتھ، جی آج پریشان ہیں، جی شعراء بھی پریشان ہیں، ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں۔ یہ کیا آیا بھائی؟ ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں، باڈی کی علاج کر رہے ہیں، چوہوں سے لے کر کے باڈی، گینی پگ سے لے کر کے باڈی،
اب ان سے پوچھے کہ میرا پرابلم ہے اپنے سائیکالوجیکل نفسیاتی میرا کام نہیں بھائی، مجھے نہیں معلوم ہے، میں سوچتا اس طرح سے کہ مجھے نہیں معلوم یہ مسئلہ، میں جانتا نہیں ہوں باڈی. تو جسم کا ڈاکٹر اور ہے، روح کا ڈاکٹر ہے. اہل بیت روح کا علاج کرتے ہیں، قرآن روح کا علاج کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، دیکھیے آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت آپ کے لیے ذخیرہ ہے. میں انشاءاللہ اسلام آباد جا رہا ہوں، اسلام آباد میں پڑھنے والا ہوں. ہوا اور ہدا، جی ہوا. اتخذ، سورہ جاسیہ 42واں سورہ قرآن کا، اس کی 23ویں آیت. اتخذ الہہ ہوا، اس نے خدا کس کو بنایا ہے؟ ہوا. اردو کی ہوا نہیں، عربی کی ہوا. اردو کا ہوا ہے واو الف ہوا، یہ ایر جو ہے دو چشمی ہیں، واو الف مقصورہ، جیسے موسیٰ کا الف، عیسیٰ کا الف. وہ ہوا کیا ہے؟ خواہشات. اتخذ الہہ ہوا، اس نے خواہشات کو خدا بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں تم کون ہو یار سمجھنے والے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ چپدی کا شور ہوا. جی تم کون ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ نا تم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. جنہوں نے سمجھ سکھائی ہے ان کے پاس جاؤ، سکھائیں گے. مولا نے فرمایا کہ تم چھوٹے جرم نہیں ہو، تم بہت سمندر ہے تمہارے اندر، تمہارے پاس بہت زیادہ پوٹینشلز ہیں. ان پوٹینشلز کو آگے بڑھاؤ. میری بہنوں، میری بیٹیوں، تربیت میں بچوں کو کبھی مایوس نہ سکھاؤ. تم میں بہت صلاحیت ہیں، تم آگے بڑھ سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، کمپیوٹر پروگرامر بن سکتے ہو، تم جو چاہے بن سکتے، تم آگے بڑھو. کبھی یہ تصور نہ کرو میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ تمہارے پاس اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے. یا علی ہزاروں جانے قربان. آج 8 محرم ہے اور میں نے روایت جو پڑھی ہے، فرمایا بھیا عقیل مجھے ایسے گھرانے سے شادی کرا دو جو میرے بیٹے حسین کی مدد کر سکے. تو معلوم پلاننگ کربلا کی بہت ویل آرگنائز پلاننگ ہے. پہلے ہی سے پلان ہو رہا کہ کیا کون ساتھ دے گا، کیا کیا ساتھ دے گا. روایتوں میں ہے کہ حضرت عباس صرف 13 سال کے تھے، جنگ صفین میں 13 سال کے تھے، اور نقاب پوش تھے، اور مگر بھرپور انسان تھے. شعثہ بہت بڑا پہلوان، جس کے 9 بیٹے 9 بیٹوں سے مقابلہ کر 9 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا. 13 سال کا لڑکا. پھر شعثہ غصے میں بھرا ہوا آیا، ایک وار سے سب کو، باپ بھی ختم، اولاد بھی ختم. یہ کون؟ 13 سال کے سن میں. جب یہ قتل ہو گئے، مولا نے کہا عباس آپ چلے جاؤ. کسی نے کہا مولا جنگ کو ختم کر دیجئے. مولا نے کہا یہ زخرۃ الحسین، یہ حسین کا ذخیرہ ہے، اس کو میں نے اٹھا کے رکھا ہے. یہ آج استعمال کرنے کا دن نہیں ہے. اس کو حسین لے جائے گا، حسین بتائے گا کہ یہ کون ہے. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے. منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر، عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا. ابو الفضل العباس. ایک ایسی بات جو بہت ضروری ہے، میں کوشش کروں گا، امید ہے کہ ہم لوگ اس پر توجہ کریں. ولایت مداری، ولایت پذیری. اگر مسلمان ولایت پذیر نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ ہے، 6ویں آیت کا پہلا ٹکڑا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ نبی کون ہے؟
اولویت رکھتا ہے مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ. کیا معنی ہیں؟ اشہدو کے معنی یہ ہے پروردگار میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو تو حکم دے گا میں اس کو مانوں گا. اس کا نام ہے ولایت پذیر. اسی لیے غدیر میں مولا اور سرکار نے پوچھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا تم سے بہتر میں نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا بلا بلا بلا. تب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب سمجھے من کنت کے معنی کیا ہیں؟ اولویت علی کو قبول کرنا. ہم میں کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جو مولا نے بتایا وہ کریں گے، جو رسول اللہ نے بتایا وہ کریں گے، جو قرآن نے بتایا وہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں ولایت پذیری. شب عاشور امام حسین تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں، سامنے مشعل رکھی ہوئی ہے، چہرے سے جلال ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جن کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. انٹرٹوائن جس کو کہتے ہیں، یہ جڑوان ہے. جب بھی یعقوب کا نام لیں گے تو یوسف کو یاد کرنا ہوگا، جب سرکار کو یاد کریں گے تو فاطمہ کو یاد کرنا ہوگا، جب عباس کو یاد کریں گے تو سکینہ کو یاد. کتنی تیزی سے اشرا گزر گیا. 8 محرم. مولانا 2 جملے اور زیادہ بولیے. رونے کو دل چاہتا ہے، ہم بی بی کو پرسا دینا چاہتے ہیں. دیکھیے پہلو میں محسوس کیجئے، دیکھیے بی بی دعا دے رہی ہے. خدایا تیری گودی کو سلامت. تلوار پر سائیکل ہے، سامنے مشعل ہیں. سکینہ نے دیکھا دور سے جلال حیدری مولا حسین کے چہرے سے نمایاں ہیں. سمجھ گئی. دوڑی ہوئی. یہ عباس حضرت عباس تلوار پہ سائیکل کر رہے ہیں. دوڑی ہوئی بابا کے پاس آئیں. عباس علی کرتے ہیں تلوار پر سائیکل. سہمی ہوئی ہے رات، سحر کانپ رہی ہے. بابا دیکھیے چچا کو غصہ آ گیا ہے. حسین نے غور سے دیکھا، صحیح چہرے سے جلال حیدری نمودار ہے. اب اس جلال حیدری کو روکنے والی فاطمہ کی ضرورت ہے. تو اسی لیے کربلا میں ایک ثانیہ زہرا کو لے کر گئے. زینب جاؤ عباس کو ذرا سنبھالو. جناب زینب فاطمہ کے انداز میں آہستہ قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے عباس کے قریب ہیں. عباس سائیکل میں مدہوش ہے. ان کو کوئی کل اجازت مل جائے دنیا کو بتا دوں گا میں کس کا بیٹا ہوں. دنیا کو پتا چل جائے گا. مولا عباس نصرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. آئے عباس جواب نہیں آیا. تیسری بار کہا فاطمہ. ماں فاطمہ. حضرت عباس نے دیکھا زینب شہزادی کھڑے ہو گئے. شہزادی آپ کو آنے کی کیا ضرورت؟ حکم دے دیے ہوتے تو میں خود آ جاتا تھا. آپ کیوں زحمت فرمائے؟ نا عباس کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے خود آنا پڑا. ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ عباس میں کچھ ایسی خواہش کروں گی شاید تمہارے لیے مشکل ہو. تمہارے لیے بہت مشکل ہو. زینب نے کہا تمہارے لیے مشکل ہو. عباس نے کہا کائنات اگر میرے اختیار میں ہے تو آپ کے قدموں پہ لا دوں گا. میں آپ کی بات کو ٹھکراؤں گا نہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو. اب سمجھ گئے مولا عباس
یہ زینب نہیں ہے، اس کے پیچھے امام کا حکم ہے۔ سمجھ گئے عباس؟ تلوار کو نام میں رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، انا للہ۔ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ہر مرتبہ عباس ابل رہے ہیں، علی اکبر گئے، قاسم گئے، سب چلے گئے، میں رکھا پہ مولا اب مجھے اجازت دیجئے۔ مولا حسین نے کہا عباس تم علمدار لشکر ہو۔ عباس نے کہا جب لشکر ہی نہیں ہے، جب لشکر ہی نہیں ہے اب کس کی علمداری کروں؟ اس پورے جذبے کو موڑنے کا سلیقہ ہے پانی۔ عباس جانتے ہیں بچے 3 دن کی پیاسے، ذرا پانی کا انتظام کرو۔ اچھا پانی آپ حکم دے رہے ہیں؟ گئے خیام میں، سکینہ وہ لا دو مشک لا دو۔ بیبیاں قریب آئیں، اس لیے کہ صبح سے جو جاتا تھا وہ واپس آتا۔ اجرکم علی اللہ۔ سوکھی ہوئی مشک لیے ہوئے باہر آیا عباس، علم ہاتھ میں، پھریرے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ مولا نے انگلی میں نیچے سے لکھا انا للہ۔ مقاتل میں رجس ہے، جنگ ہے حضرت عباس کی، اور یہ جنگ کوئی ثانی نہیں ہے، اس طرح سے لڑنے والا کوئی نہیں ملا۔ نہ ہی میرے پاس جنگ کا وقت ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا دم ہے، بس 2 جملے سن لیجئے۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں چچا گیا ہے، چچا گیا ہے، پانی لائے گا، پانی لائے گا، گھبراؤ نہیں، پانی لائے گا، دیکھو جا رہا چچا جا رہا، دیکھو علم گیا، دیکھو علم گیا، دیکھو علم گیا، دیکھو گیا۔ علم جھکا، سکینہ نے کہا میرا چچا پانی پہ قبضہ کر لیا ہے، دیکھو ابھی آیا چاہتا ہے، ابھی آیا چاہتا ہے۔ علم پلٹ کر آنے لگا، دیکھو دیکھو آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں پہنچے گا۔ علم جھکا، سکینہ نے ادھر ادھر دیکھا، پر بے چین ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ علم اٹھا۔ پھر سکینہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہاں جب پانی آ جائے گا پہلے میں تم کو پلاؤں گی۔ دوسری مرتبہ علم جھکا، سکینہ بے چین ہو گئی، کبھی میمنہ کبھی میسرہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب کوزے کو پھینک کر ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو بھیج دے۔ میرے پانی مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو بھیج دیجئے۔ توجہ، 2 جملے اور ختم دعا۔ تاریخ کہتی ہے حضرت عباس نے مولا کو آخری سلام کیا۔ مولا جب بھی میدان کربلا میں مولا جاتے تھے بے دھڑک چلے جاتے تھے، کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب عباس بلائے ہیں، حسین کے 2 کام تھے، آگے بڑھتے تھے پیچھے دیکھتے تھے، آگے بڑھتے تھے پیچھے دیکھتے تھے۔ اب وہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔